الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک کائنات کی توفیق سے آج سورۃ البقرہ کی ہم نے تراویح کے اندر تلاوت سماعت کی ہے۔ سورہ بقرہ کلام مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اس کے اندر 286 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس سورہ پاک کی متعارف یعنی مشہور آیات اور واقعات کی طرف دیکھیں تو کئی اس طرح کی آیات اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں، ہم بچپن ہی سے جن کو سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ ان میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز فرمایا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کی حقانیت، اس کی صداقت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاح سے مدد چاہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو میرے بندے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ صفا مروہ پہاڑی کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ پاک کے اندر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ وہ وقت یاد ہے کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سارا واقعہ بھی اسی سورہ پاک کے اندر موجود ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی مشہور واقعات، آیت الکرسی جو کہ کلام مجید کی معتبر ترین آیات کے اندر سر فہرست جو آتی ہے، آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر موجود ہے۔ واقعات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور واقعات جو ہم سماعت کرتے آئے، اللہ نے وہ اس کلام مجید کی اس سورہ کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ جس عنوان اور جس حوالے سے خصوصاً جس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا وہ یہ تھا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو سماعت کریں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا نام منتخب فرمایا ہے۔ کلام مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں کسی کا بھی نام انسان نے نہیں رکھا، ہر صورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی گھر میں پڑھی جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ایمان کی تقویت کے لیے یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ نام ہے اس کا سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعات گائے کے اعتبار سے یعنی بقرہ کے اعتبار سے وہ نازل فرمائے ہیں۔ ایک اس وقت کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک کے اندر فرعون غرق ہوتا ہے اور آپ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سامری جادوگر پیچھے سے ایک بچڑا بناتا ہے، گائے کا بچہ، اور اس کے منہ کے اندر حضرت جبرائیل کی جو گھوڑی تھی اس کی مٹی ڈالتا ہے تو وہ بولنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ بچڑا جیسے ہی بولتا ہے تو اس کو سجدہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ واقعہ اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر نازل فرمایا، اور ایک اور واقعہ ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ راتوں رات کسی کی لاش جو ہے وہ بازار سے ملتی ہے اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بندے کو قتل کس نے کیا ہے۔ اس کی تلاش کے لیے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو فرمایا یہ جاتا ہے کہ ایک گائے کو تلاش کرو، اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کی ایک ہڈی کو لے کر اس مردے کے وجود پہ رکھو تو اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے گا، یہ اٹھ کے بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا۔ اس گائے کا سارا واقعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں نازل فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ بنی اسرائیل ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اتنی نعمتوں کی نہ قدری کی ہے، اتنی نعمتوں کی نہ قدری کی ہے
کہ ان سے اول اور ان کے بعد کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اتنی نہ قدری کی ہو جتنی بنی اسرائیل نے کی ہے۔ پہلے بار میں اللہ نے ان کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، تم وہ یاد کیوں نہیں کرتے میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں سے زیادہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ کبھی میں تمہیں امالیکہ سے بچاتا ہوں، کبھی میں تمہیں فرعون سے بچاتا ہوں، کبھی قبطیوں سے، تو کبھی جابر لوگوں سے میں تمہیں بچاتا رہا، لیکن تم نے ہمیشہ سے ناقدری کی۔ جو یہودی آئے، جو یہودی بنے، یہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں، جو عیسائی بنے، جو سابئین بنے، جو مجوسی بنے، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے اور وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے بنے۔ یہودیوں کو اگر ہم دیکھیں، جوانوں بڑی خصوصاً کے ساتھ یہ بات سنیے گا، جمعے میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ میں ان پوائنٹس کے اوپر اس پہ بات کروں گا کہ میرے جوان کے نظر میں جو اسلام کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرد آتی ہے وہ اڑائی جائے، اس کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے۔ دوسرے مذہب والے جہاں پھنس جاتے ہیں نا تاریخی اعتبار سے جب وہ پھنس جاتے ہیں، وہ آپ کے قرآن مجید کا سہارا لے کے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ کلام مجید ہے جس کا ایک ایک واقعہ سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی اپنی نہیں ہے اور اپنا انہوں نے کچھ اندر ایڈ کیا بھی نہیں ہے۔ اب یہودی وہ لوگ ہیں جو کہلواتے تو اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب۔ یہ بنے کیسے؟ یہود ہود سے ہے، اور ہود کا مطلب ہوتا ہے ہلنا۔ یہ توریت کو ہل کے پڑھا کرتے تھے، جیسے آج ہم قرآن پاک جب حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہوئے ہلتا ہے، تو یہ توریت کو ہلتے ہوئے پڑھتے تھے، تو اس لیے ان کو یہودی کہا گیا۔ ایک قول کے مطابق یہودی کہتے ہیں اس کو جو مخبری کرتا ہے۔ وقت کے بادشاہوں کو جب انبیاء کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی تو وہ جب انبیاء کو تلاش کرتے تھے، انبیاء کی مخبری یہ کرتے تھے، تب سے ان کو یہودی کا نام ملا۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے توبہ کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پکڑا تو کہا انا ہدنا الیک، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہاں سے ان کا نام یہودی آیا۔ یہودی ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حالانکہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہودی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ اہل کتاب ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، جتنے بھی نبی گزرے ہیں حضور کو چھوڑ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے یہودی سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ عیسائی وہ حضور کو چھوڑ کے باقی سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی ان کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر وہ زنا کی تہمت لگائی، انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حضرت ہارون کے قتل کی تہمت لگائی۔ اگر ہم تاریخ کی پس مانند جاتے رہیں تو قارون کا ساتھ دینے والے بھی یہ یہودی تھے۔ فرعون کے دور میں اگر دیکھا جائے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والے یہ لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پردہ کیا اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آئے، حضرت یسع علیہ السلام آئے، حضرت الیاس علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کے سامنے سینہ تان کے جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ یہودی تھے۔ میں آپ سمجھتے ہیں یہ اناج کی فضا ہے، یہ معیشت کی ہوائیں ہیں، جبکہ اگر آپ کلام مجید اور حقیقت کی دنیا میں جائیں تو ابھی بھی دنیا ساری کی ساری مذہب کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سب مذہب چل رہا ہے، مذہب کے معاملات ہیں سارے۔ عیسائی کہاں سے آئے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری مدد کون کرے گا؟ چند لڑکوں نے، جوانوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے لیے اللہ کے طرف سے مددگار بنیں گے۔ وہ تب سے نصارہ کہلائے اور یہودی اس وجہ سے یہودی کہلوائے۔ ایک انصار حضرت عیسیٰ کو ملے تھے اور ایک انصار حضور نبی رحمت کو بھی ملے ہیں۔
کبھی اللہ نے موقع دیا ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ والے انصار کیسے تھے اور یہ والے انصار کیسے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے اور سابئین ہوئے۔ سابئین کون تھے؟ سابئین وہ لوگ تھے جو ابھی بھی موجود ہیں، یہ ستاروں کی طرح کے ستاروں سے نام تراشتے ہیں، پھر وہاں سے اس کے بعد بت بناتے ہیں، پھر ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر آگ لینے گئے، اللہ نے ان کو پیغمبری دے دی۔ کوئی تو پوچھے موسیٰ سے اللہ کی دین کیا ہے؟ آگ لینے جائیں پیغمبری مل جائے۔ لینے تو آگ گئے تھے لیکن اللہ نے پیغمبری دے دی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کے لوگ، یہ دوسرا پارے کے آخری دو رکوع جو ہیں، الم تر الی الذین خرجوا، ہم نے آج 11ویں رکعت میں یہ والے رکوع سماعت کیے ہیں۔ حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے گھر سے نکلے؟ بس اس کے اوپر میں بات کروں گا پھر اجازت دوں گا۔ وہ لوگ جو موت کے ڈر سے گھر سے نکلے، اور طاعون کی بیماری تھی، فرمایا گیا گھر سے نہیں نکلنا، لیکن بنی اسرائیل نے ہمیشہ غلطیاں کی ہیں۔ من و سلوہ اترا، اس وقت بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، عصا اترا، انہوں نے وہاں پہ بھی نافرمانیاں کی۔ تو ان کو کہا گیا کہ گھر سے اپنے علاقے سے باہر نہیں جانا۔ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے گھر سے باہر چلے گئے، یعنی اپنا سارا علاقہ چھوڑ دے، کہیں اور جا کے دسنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں قید فرما دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ادھر ہی بھوکے بھوکے مر گئے۔ جب یہ مرے تو ان کے جسم ایک ہفتے کے اندر اندر پھٹ گئے۔ جب ان کے جسم پھٹے تو اندر سے سمیل آنا شروع ہوئی، ارد گرد کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے وہاں پر ایک دیوار بنا دی کہ سمیل باہر نہ آئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، حضرت حزقیل، یہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے ابھی اور جتنا آج پڑھوں گا، یہ میں سارا بائبل سے بھی پڑھ گیا ہے، نام صرف بدلے ہوئے ہیں، یہ سارے واقعات وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ حزقیل وہاں سے جیسے ہی گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ انہی کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں، حزقیل علیہ السلام، ذوالکفل بھی قرآن پاک میں نہیں آتا ہے۔ ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے 70 نبیوں کو بچایا تھا، ان کی کفالت لی تھی، تب سے یہ ذوالکفل کہلائے۔ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ دعا قبول کر لیتا تھا، ہاتھ اٹھائی کہا اللہ اتنے مرے پڑے ان سب کو زندگی دے دے، اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ لیکن جی بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو قوم عمالقہ ہے، قوم عمالقہ کون سی قوم تھی؟ یہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں بحر روم میں بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رکھا تھا، ان کی عورتوں کو گھندن، باورچن اور نان بز بنا کے رکھ دیا تھا، صرف کام کاج لیتے تھے۔ تو جیسے بنی اسرائیل آئے تو یہ کلام مجید کی آیت کریمہ، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حزقیل کو کہتے ہیں اللہ سے کہیں ہمیں ایک نبی بھی دے دے، نبی کی بڑی ضرورت ہے، عرصہ ہو گیا نبی نہیں آئے، ہم نہ شکرے رہے، ہم نہ قدرے رہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، اللہ سے کہیں ایک نبی دے دے۔ کسی بھی عورت کو اس وقت میں حمل نہیں تھا سوائے ایک عورت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ اللہ نے وہاں سے ان کو ایک نبی دیے جن کا نام اشمعیل تھا۔ اشمعیل، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اسماعیل رکھا تھا نا جی، آج آپ آئے ہیں تو تحفہ لے کر جائیں، بیٹھے ہیں، اسماعیل، ایل اللہ کو کہتے ہیں، ایل مطلب اللہ۔ تو آپ کہا کرتے تھے ابراہیم اسمع یا ایل، اسمع سن، یا ایل اے اللہ، اے اللہ سن میری پکار، مجھے پتر دے، اسمع یا ایل۔ تو جیسے اللہ نے بیٹا دیا نام رکھ دیا اسماعیل، تب سے ہے اسماعیل۔ تو اشمو کا مطلب ہوتا ہے سن لی، تو ایل اللہ نے، اشمو ایل اللہ نے سن لی تو نام پڑ گیا اشمو ایل، یہ نبی تھے۔ پھر انہوں نے پھر تعلیم تربیت حاصل کی اور جب نبی بن کے لوگوں کے اندر آئے تو یہی بنی اسرائیل نے کہتے ہیں وہ اتنی چھوٹی سی عمر کا بھی کوئی نبی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ اس کی دین ہے، میں کیا کروں، اس نے مجھے نبوت دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلے اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا ہی دیا نا تو اب ہمیں ایک بادشاہ دیں جو ان ظالموں کے خلاف ہمارے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہاری تاریخ بڑی گندی ہے، تم نے ہمیشہ ناشکری کی ہے، میں دعا تو کرتا ہوں اللہ تمہیں دے گا،
لیکن تم نے پھر نہ قدری نہیں کرنی، اس کے ساتھ پھر جہاد کرنا ہے۔ کہا اللہ جیسا بھی دے، جس طرح کا بھی دے، ہمیں قبول ہے۔ لیں جی، انہوں نے جیسے ہی حضرت اشمعیل سے کہا، اشمعیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ظلم کو ختم فرما، کوئی اپنا کوئی بندہ دے کہ جو پھر جہاد کرے اور یہ جو جالوت ہے اس کو مارے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ زمین پہ بھیجا اور پھر حضرت اشمعیل سے کہا، حضرت جبرائیل آئے، آپ کے جناب والا بڑی توجہ کیجئے گا، انہوں نے شیشی کے اندر تیل دیا۔ مسیح نام سنا آپ نے؟ مسیح، یہ مسیح جی، یہ مسیح ہیں۔ قرآن پاک میں ہے عیسیٰ کو بھی مسیح کہا ہے۔ مسیح بڑے کم نبی ہیں، بہت کم نبی ہیں مسیح۔ مسیح مسا سے ہے، مسا کرتے سر پہ مسا، مسیح مسا سے ہے۔ اللہ کی خاص نعمتیں ہوتی تھی اور ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ بیت المقدس کے اندر نبی کو بلا کے جو بڑے نبی ہوتے تھے وہ تیل ان کے سر پہ اللہ کے حکم سے ڈال کے چستے تھے اور پھر اندر اللہ کی طرف سے اور کمالات اترتے، ان کو کہا جاتا تھا مسیح، کہ یہ خاص اللہ کی طرف سے تیل کے ساتھ مسح کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اشمعیل سے کہ یہ تیل ہے، اس کو بیت المقدس کے اندر جہاں پہ آپ عبادت کرتے ہیں ادھر اندر رکھ دیں۔ بنی اسرائیل کا اللہ ساتھ جس بندے کے ساتھ دے گا وہ اندر پاؤں رکھے گا تو یہ تیل ابلنے لگ جائے گا۔ آپ نے بڑی ڈاکومنٹریاں پڑھی ہوں گی اور نیٹ پہ آپ نے اسلامک بڑی موویز دیکھی ہوں گی جو تاریخ کے اوپر مبنی ہے، وہ ساری کی ساری انہی تاریخ سے بنائی گئی ہیں۔ یہ کوئی اتفاقیہ باتیں نہیں تھی یا یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں تھی، سب حقیقت تھا اور آج بھی اسی کے اوپر نظام چل رہا ہے۔ جالوت نے ظلم بہت زیادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو پیدا کیا، ساتھ میں اللہ نے اشمعیل کو ایک ڈنڈا بھی دیا، کہا روئے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں کسی کا اتنا بڑا قادر نہیں، جس بندے کے ساتھ میں نے ذریعے سے جالوت کو مروانا ہے، یہ لاٹھی جب اس کے جسم کے ساتھ پیدا ہوگا تو اس کے قد جتنی یہ لاٹھی ہوگی۔ کئی سال پہلے لاٹھی اتری اور ساتھ میں وہ تیل اترا۔ اب جناب والا آپ تلاش میں ہیں حضرت طالوت جنہوں نے جالوت کو مارا ہے، دوسرا پارہ مکمل ہو رہا ہے یہاں۔ ان کے والد صاحب کے گدھے گم ہو گئے، کہیں پہ گائے کا ذکر تو کہیں گدھوں کا ذکر۔ ہم نے گدھوں کا ذکر آج 2 دفعہ سنا ہے، ایک مرتبہ تیسرے پارے کے شروع میں وانظر الی حمارک، حمار گدھے کو کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ والا یہاں پہ۔ تو ان کے والد صاحب کے گدھے گم ہو گئے، کہا پتر طالوت یہ میرے غلام کو ساتھ لو اور جا کے نا ذرا گدھے تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ گدھے کے بہانے سے اللہ نے دیکھے کام کتنا لینا ہے، گائے کے بہانے سے اللہ نے کام کتنا لینا ہے، آگ کے بہانے سے اللہ دے کیا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سی نیکی ہے، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا میسر آئے گا، کیا پتا وہ چھوٹی سی نیکی کروں تو اللہ نے اس کے پیچھے میرے لیے ولایت رکھی ہو سکتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام اور اللہ نے میری ساری الجھنوں کی جو سلجھنیں وہ اس کے پیچھے رکھی ہوں، اس کو ہلکا سا جان کے میں پیچھے رہ جاؤں۔ والد نے کہا جاؤ گدھا ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت طالوت گدھا ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور جناب جب حضرت اشمعیل کے دروازے سے گزرے کہا یہاں نبی رہتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ سنتا ہے، چلیں ان سے نہ پوچھ لیں۔ پاؤں اندر رکھا، ساتھ ہی جناب وہاں سے تیل ابلنے لگا، وہ تیل ابلنے لگا، ساتھ ہی جناب حضرت اشمعیل سیدھے ہو گئے، جس بندے کو ڈھونڈ رہے تھے پتہ چل گیا۔ کہا ادھر آؤ بھائی دونوں، تم ادھر کہاں پہ تھے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، پہلے ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اندر سے لاٹھی لے کر سال آئے، ماپا، کہا اللہ اکبر، جس کا انتظار تھا وہ ہو گیا، اللہ نے بندہ دے دیا ہے، قد برابر، سر پہ مالش کی، کہا جائیں گدھا ڈھونڈنے آئے تھے، اللہ نے آپ کا نصیب ہی بدل دیا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے بڑا کام لینا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اس زمانے کا جالوت، اس نے آپ کے لشکر میں آپ کے ہاتھوں اس نے دنیا سے جانا ہے، اللہ نے آپ کو یہ دولت سے نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ہمارا بندہ ہوں، آپ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا تو اس بندے کو تلاش کر رہی تھی، میرا مقدر اتنا کہاں۔ فرمایا بات یہ اگر یقین نہیں نا تو گدھے تو بہانے تھے، جاؤ گھر جا کے دیکھو تمہارے پہنچنے سے پہلے گدھے پہنچ چکے ہوں گے۔ اب بنی اسرائیل کو آپ نے فرمایا اشمعیل علیہ السلام نے کہ یہ طالوت ہیں، ان کی سپہ سلاری میں تم نے لشکر کے لیے جانا ہے۔ اب یہ جو شور مچاتے ہیں نا جی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے، جب مل جائے پھر ناقدریاں کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں ہی ایسے، ہماری فطرت ہی یہ ہے، وہ تو وہ رب کریم ہمیں لے کے چل رہا ہے، ورنہ ہم نے کسر کہیں بھی نہیں چھوڑی ہوئی۔ اب جناب کہتے ہیں کہ یہ تو بادشاہ ہی نہیں ہے،
یہ بادشاہ ہو تو ہم اس کے لشکر میں جائیں گے، تو سادہ سا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، نبی کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں اور نبی کو کہتے ہیں لم یؤت ساعۃ من المال، یہ تو بادشاہ نہیں ہے، اس میں تو مال ہی نہیں ہے، ہم کیا اس کے ساتھ لڑیں؟ تو کہا ہے اے نبی انہیں کہو کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اور تم کیا کہتے ہو کہ اس بندے کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے؟ ذرا اس کا قد تو دیکھو، اس کی جسامت تو دیکھو، اور اس کا علم و زہد تو دیکھو۔ اب تم سے پوچھ کے تھوڑی نہ میں نے فتح لینی ہے، میرا جس کو جی چاہتا ہے میں اس کو بادشاہت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ بڑا علم والا، وسعت والا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا نبی نے کہ تابوت سکینہ دیکھو اللہ نے اس کے ہاتھ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب والا کئی لوگ نکلے، پھر اندر سے اب گروپ بندی ہونا شروع ہوئی۔ وہ کہتا میں دے پیچھے نہیں کھلونا، وہ کہتا میں دے پیچھے نہیں کھلونا، میں دے نال نہیں نکلنا۔ تو فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ساتھ چلنا، پھر اگر اللہ انتخاب کرے گا پھر ساتھ چلنا، تم لوگ ساتھ نہیں نکل رہے۔ ایک وقت تھا تم ہی نے کہا تھا کہ امالکہ ظالم لوگوں نے ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بچوں کو ضبط کر لیا ہے، ہم تو نکلیں گے، آج نکلتے کیوں نہیں؟ کلام پاک فرماتا ہے تھوڑے سے ساتھ نکلے، اور جو تھوڑے سے ساتھ نکلے پھر اللہ نے ایک اور ان سے بھی آزمائش لی۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا اے طالوت ان کو کہہ دو آگے جو نہر آ رہی ہے، کسی بندے نے، میرے کسی فوجی نے نہر کا پانی نہیں پینا۔ انہوں نے کہا اتنا زیادہ ہم پیچھے سے کمزوری کے ساتھ آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نہر کا تو انتظار کر رہے تھے، نہر آئے گی ہم پیئیں گے، جانوروں کو پلائیں گے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کہہ رہے ہیں جی نہر سے نہیں پینا؟ یہ جی کلام پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے ان کو آزمایا نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، کہا کہ جس نے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ حبیب نے بھی یہی فرمایا جو دھوکہ دے گا وہ مجھ سے نہیں، جو ملاوٹ کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو فرمایا جو پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے پانی نہ پیا صرف وہ میرے ساتھ جائے گا۔ ہزاروں کا لشکر تھا، اور جب نہر پار کی تو قبلہ 313 رہ گئے، 313 بچے، جتنے بدر میں تھے 313 اتنے رہ گئے، طالوت کے ساتھ 313۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 313، ان کے قد بھی اتنے اونچے اور ان کے پاس اسلحے بھی اتنے زیادہ، ہم مقابلہ کیا کریں گے؟ تو پھر ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے، جنہوں نے طالوت کا انتخاب کیا تھا، پھر وہ کھڑے ہوئے، لے جی جتنے بھی غریب ہیں مجھ جیسے وہ سارے سنیں۔ کہا بات کون سی بڑی ہے؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، وہ سن لیں کتنی ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ تھوڑے غالبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زیادوں پر غالب ہو گئے ہیں۔ کتنی ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ تھوڑے زیادوں کے اوپر غالب ہو گئے ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جالوت کو مروایا کیسے؟ کس کے ہاتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ۔ حضرت داؤد چھوٹی سی عمر میں حالت طفلیت کے اندر ابو جہل کو جس نے مارا تھا، معوذ اور معاذ، وہ بھی 9 اور 11 کے اندر تھے، اور جب جالوت کو مارا گیا تو داؤد علیہ السلام بھی 9 11 کے اندر تھے۔ کیسی کیسی تعبیریں ملتی ہیں، سب کچھ اس کلام مجید سے ملتا ہے۔ ساری سرور دو جہاں کی زندگی وہ انبیاء کی زندگی کی مانند ہے، از خود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمانے والے باتیں کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے اور اپنے انداز سے، نہ اپنے پاس سے نہ اپنے انداز سے۔ اگر حضور کی بیویاں زیادہ ہیں تو سلیمان کی بھی زیادہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگر حضور نے جنگیں کی ہیں تو نبیوں نے بھی کی تھی، اگر حضور نے عبادتیں کی ہیں تو نبیوں نے بھی کی ہیں، اور اگر حضور نے ظلم برداشت کیا تو پھر نبیوں نے بھی کیا ہے۔ سب کچھ ہو بہو ایسا ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہے قبلہ۔ تو اللہ اکبر۔ پھر وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جب انہوں نے قتل کیا، اللہ نے فرمایا وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، طالوت نے یہ کہا تھا، حزقیل نے یہ کہا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میرا علم بھی، میری حکمت بھی اور میری بادشاہت بھی طالوت
بادشاہت عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے۔ لے جی پھر اللہ فرماتا ہے تلک نتلو آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم اے حبیب آپ کے اوپر سچی سچی تلاوت فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کیونکہ آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ تو امام المرسلین ہیں۔ تو جوانوں نیکی کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو، بزرگوں اچھائی کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو۔ کیا پتا ایک اینٹ ایسی ہے جو آخری اینٹ ہے، وہ آخری اینٹ میں نے اٹھانی ہے تو اللہ نے نیچے سے پھول اگا دینا ہے، اور وہ پھول ایک مرتبہ اگر کھل گیا تو پھر رہتی نسلوں تک اس کا نظام چلتا ہوتا ہے۔ اللہ ایسی ذات پروردگار جو سنوارتا ہے تو کم از کم 7 نسلیں سنوارتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں جو سنیں۔ اللہ آج ہماری اس گفتگو کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا